السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ وحی الہی کا نام ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ قرآن مجید کے دلائل بھی آپ نے سماعت کر لیے، اور پچھلے پروگرام کے اندر آپ نے 10 حدیثوں سے یہ بات سمجھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن کے علاوہ بھی وحی اترتی تھی۔ اسی مضمون کو ایک دوسرے انداز سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی پیشین گوئیاں کی ہیں، مستقبل کے کئی حالات بیان کیے ہیں جو بالکل اسی طرح واقعہ ہوئے۔ بعض تو وہ پیشین گوئیاں تھیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر پوری ہوئیں۔ غزوہ بدر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہاں پر فلاں کافر گر کر مرے گا، یہاں پر فلاں کافر گر کر مرے گا، تو صحابی فرماتے ہیں کہ بالکل اسی جگہ پر وہ گر کر مرے تھے۔ اور بعض پیشین گوئیاں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ہے، وہ بھی اپنے وقت پر پوری ہوئیں۔ بعض پیشین گوئیاں ایسی ہیں کہ جو یہاں آج موجود ہیں لوگ، ان کی زندگی، ہماری زندگی کے ساتھ ان کا تعلق تھا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ پوری ہو رہی ہیں۔ اور بعض پیشین گوئیاں وہ ہیں کہ جو ہمارے بعد آنے والی نسلیں جو ہیں وہ دیکھیں گی کہ بالکل نبی علیہ السلام کی باتیں جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں۔ ان میں سے چند باتیں جو ہیں، ان پیشین گوئیوں میں سے چند دلیلیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ان دلیلوں کے بعد ہم اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن کے علاوہ بھی وحی اترتی تھی۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مستقبل کے حالات بیان کیے، جو پیشین گوئیاں کیں، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، اور بالکل ویسا ہی ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ وحی الہی کے بغیر آپ ایسی کوئی بات کر سکیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ باتیں بتائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم تو ہر چیز کو محیط ہے، ماضی، حال، مستقبل، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کیسے آپ کو علم ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے تو آپ کو پتہ چلا نا کہ مستقبل کے اندر ایسا ایسا ہوگا۔ تو لا محالہ یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن کے علاوہ بھی وحی اترتی تھی۔ چند دلیلیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس موضوع کو جو ہے پھر ہم مکمل کریں گے یہاں پر۔ پہلی دلیل صحیح بخاری کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تقوم الساعۃ حتی تخرج نار من ارض الحجاز تضیء اعناق الابل ببصرہ۔ فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ارض حجاز سے ایک آگ نکلے گی جس کی روشنی میں بصرہ کے اندر جو اونٹ ہوں گے نا، ان کی گردنیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی، ان کو روشن کر دے گی۔ یہ آگ 654 ہجری میں لگی ارض حجاز میں، اور بصرہ علاقے کے اندر جو قافلے چل رہے تھے انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے اونٹوں کی گردنیں جو ہیں وہ رات کے وقت دیکھیں اس آگ کی روشنی میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً 650 سال بعد جو ہے یہ آگ نکلی ہے، اور ایسا ہوا ہے، تاریخ کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اگر آپ کے اوپر قرآن کے علاوہ وحی نہیں اترتی تھی تو یہ بات قرآن کے اندر کہاں پر ہے؟ یہ کیسے سچی ثابت ہوگی؟ لا محالہ ماننا پڑے گا کہ قرآن کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو باتیں بتائی جاتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مصر کے فتح ہونے کی پیشین گوئی کی، انکم ستفتحون ارضا یذکر فیہا القراۃ، ان قریب تم ایسی زمین کو فتح کرو گے جس کے اندر قراءت رائج ہے۔ یہ سکہ ہے، مصر کے اندر یہ رائج تھا۔ وہاں کے رہنے والوں کے بارے میں خیر کی میں تم کو وصیت کرتا ہوں، ان کے لیے ذمہ بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے۔ جب تو وہاں پر 2 آدمیوں کو ایک اینٹ کی جگہ پر لڑتے ہوئے دیکھو نا تو وہاں سے نکل آنا۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ اب جب مصر فتح ہوا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر
رہائش اختیار کر لی انہوں نے، وہاں پر چلے گئے تو وہاں پر انہوں نے 2 آدمیوں کو اینٹ جتنی جگہ کے اوپر لڑتے ہوئے دیکھا، تو ان کو نبی علیہ السلام کا یہ فرمان یاد آ گیا اور وہ وہاں سے آ گئے، مصر کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کیسے سچا ثابت ہو سکتا ہے؟ لا محالہ ماننا پڑے گا کہ آپ نے یہ وحی کے ذریعے بات بتائی ہے، کیونکہ قرآن کے اندر تو ایسی بات نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو بات بتائی ہے، اور بالکل اسی طرح ہوا۔ 2 آدمی اینٹ جتنی جگہ کے اوپر لڑ رہے ہیں اور مصر فتح ہوگا، مصر فتح کیا مسلمانوں نے۔ تیسری دلیل، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، ہیرا علاقہ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی میں نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں مجھے معلومات ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عدی، اگر تو زندہ رہا، لمبی تجھے زندگی ملی نا، تو دیکھے گا کہ وہاں سے ایک عورت جو ہے نا، ہیرا علاقے سے ایک عورت، وہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے گی اور وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گی۔ یعنی راستے اتنے پرامن ہو جائیں گے کہ ایک عورت جو ہے اتنی دور کا سفر کر کے بھی آئے گی تو اسے نہ تو اپنی عزت کے لٹ جانے کا خطرہ ہوگا، نہ مال و دولت کے چھن جانے کا خطرہ ہوگا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ عدی، اگر تو زندہ رہا نا میرے بعد، تجھے لمبی زندگی ملی، تو دیکھے گا کسریٰ کے خزانے جو ہے نا وہ بھی فتح ہو جائیں گے، وہ بھی تم فتح کر لو گے۔ میں نے پوچھا جی کسریٰ بن ہرمز، ایران کا جو بادشاہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، کسریٰ بن ہرمز۔ یعنی یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ اس زمانے کی جو سپر پاور سمجھی جاتی تھی، طاقتور حکومت سمجھی جاتی تھی اس وقت کی، اس کو مسلمان فتح کر لیں گے۔ بڑی حیرانگی سے انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں جی بالکل، کسریٰ بن ہرمز ہی کہہ رہا ہوں میں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تو زندہ رہا، مزید تجھے اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی دی، تو دیکھے کہ ایک آدمی جو ہے وہ مٹھی بھر سونا یا چاندی لے کر نکلے گا اور وہ تلاش کرے گا کہ کوئی مجھ سے یہ لے لے، اس کو کوئی ملے گا نہیں۔ یعنی اتنا مال و دولت ہو جائے گا، اتنے لوگ امیر ہو جائیں گے کہ وہ صدقہ خیرات لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث سنی تو پھر بتایا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبی زندگی دی، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اس عورت کو دیکھا ہے۔ وہ اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے اس عورت کو دیکھا ہے کہ وہ واقعی ہیرا علاقے سے چلی اور بیت اللہ کا اس نے طواف کیا، اس کے دل کے اندر اللہ کے ڈر کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں تھا۔ اور جنہوں نے کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں کو فتح کیا، حضرت عدی کہتے ہیں اس لشکر کے اندر میں بھی شامل تھا۔ اور جو تیسری بات ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے میں نے ابھی نہیں دیکھا جو مٹھی بھر جو ہے وہ سونا لے کر یا چاندی لے کر نکلے گا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ضرور جو ہے وہ سچا ثابت ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جیسا فرمایا بالکل اسی طرح ہوا۔ 2 چیزیں تو حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، عورت کو بھی دیکھا اور کسریٰ کے خزانے بھی انہوں نے فتح کیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلے بتا دیا تھا، اس لیے تو من و ان اسی طریقے سے یہ مقام ہوا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک اور دلیل بھی ہے، یعنی چوتھی دلیل جو ہے، خارجی گروہ کے نکلنے کی نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی کی۔ ذوالخویسرہ اس نے بدتمیزی کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، اس کے ایسے پیروکار ہوں گے کہ تم اپنی نماز ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، اپنا روزہ ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، قرآن مجید کو تلاوت کریں گے لیکن وہ ہنسلیوں سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی عمل نہیں کریں گے، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر جو ہے وہ شکار سے نکل جاتا ہے۔ تیزی کے ساتھ جب نکلے تو کیا تم اس کے پھالے کے اوپر، اس کے پر کے اوپر کوئی چیز دیکھتے ہو؟ کوئی چیز نظر نہیں آتی، حالانکہ وہ خون اور گوبر کے درمیان سے گزر کر گیا ہوتا ہے، تو اتنی تیزی سے یہ دین سے نکل جائیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے اندر ایک سیاہ رنگ کا آدمی ہوگا جس کا ایک بازو جو ہے نا وہ ناقص ہوگا، اور عورت کے پستان کے نپل کی طرح اس کے بازو کے اوپر بھی جو ہے نا وہ نپل بنا ہوگا۔
حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گروہ کے ساتھ لڑائی کی تھی، اور میں بھی ان کے ساتھ شامل تھا اس گروہ کے ساتھ لڑنے والوں میں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو حکم دیا تھا کہ وہ بندہ تلاش کرو، اور اس بندے کو پھر تلاش کیا گیا تھا۔ سیاہ رنگ کا آدمی تھا جس کا ایک بازو ناقص تھا، اور جو نبی علیہ السلام نے بتایا بالکل اسی طرح کا تھا، اور یہ خارجی گروہ جو ہے یہ نکلا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیشین گوئی کی تھی، صحابہ کی زندگی کے اندر ہی صحابہ نے دیکھا کہ بالکل اسی طرح کے لوگ پیدا ہوئے، اور انہوں نے وہی حرکتیں کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی تھی۔ مسلمانوں کو انہوں نے کافر قرار دے دیا، کافروں کو ختم کرنے کی بجائے وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے درپے ہو گئے۔ آج بھی خارجی لوگ اسی طرح کرتے ہیں، جو بھی اس طرح کا بندہ ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ تو لڑائی کرے گا، کافروں کو چھوڑ دے گا وہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی کے ذریعے ہی یہ بات نازل ہوئی، آپ کو وحی کے ذریعے یہ بات بتائی گئی، اور آپ نے صحابہ کو بتائی، اور بالکل اسی طرح ہی ہوا۔ پانچویں دلیل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر لے کر آئے، اور ممبر پر آپ تشریف فرما ہوئے ان کو لے کر، اور آپ نے فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے اندر صلح کروائے گا۔ یہ بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل سرداری کا حق ادا کیا۔ جب ان کو خلیفہ مقرر کیا گیا تو ان کے خلیفہ مقرر ہونے سے پہلے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعتیں، مسلمانوں کے یہ دو گروہ آپس میں لڑ رہے تھے، اس لڑائی کو انہوں نے ختم کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا لیا گیا۔ تو انہوں نے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے اندر جو ہے وہ صلح کروا دی۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے بتا دیا تھا۔ یہ کیسے بتا دیا آپ نے؟ قرآن کے اندر تو یہ بات موجود نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کے اوپر قرآن کے علاوہ بھی وحی اترتی تھی، اللہ کی باتیں آتی تھیں آپ کے پاس، اسی وحی کے ذریعے آپ نے یہ پیشین گوئی کی تھی۔ چھٹی دلیل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منکرین حدیث کے پیدا ہونے کی بھی پیشین گوئی کی ہوئی ہے۔ آج منکرین حدیث دنیا کے اندر موجود ہے، اور ہمارا موضوع بھی انہی کے حوالے سے ہے، اور جو نبی علیہ السلام نے باتیں بیان کی بالکل اسی طرح کے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے کتاب اور اس کی مثل اور بھی چیز دی گئی ہے، واضح طور پر آپ نے فرمایا کہ قرآن بھی ملا ہے، قرآن کے علاوہ اور بھی اس کی مثل ایک چیز ملی ہے، یعنی وہی حدیث بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا، وہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھا، وہ تمہیں کہے گا اس قرآن کو لازم پکڑو، جو تم اس کے اندر حلال پاؤ اس کو حلال سمجھو، جو حرام پاؤ اس کو حرام قرار دو۔ یاد رکھو، تمہارے لیے گھریلو گدھا کھانا حلال نہیں ہے، اور کچلی والا جو درندہ ہے وہ بھی تمہارے لیے کھانا حلال نہیں ہے۔ سنن نبی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منکرین حدیث کی یہ پیشین گوئی کی، اور بالکل ایسا ہی ہے۔ کئی منکرین حدیث ایسے ہیں جو یہی کہتے ہیں جی قرآن کے اندر جو حرام حلال ہے نا، بس وہی حرام حلال ہے، بس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حدیث کے ذریعے بتا دیا کہ یہ بھی چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں، قرآن والی بھی حرام ہیں جو حرام کی گئی ہیں قرآن کے ذریعے، جو میں تمہارے اوپر حرام کروں گا وہ بھی حرام ہے۔ اور ان میں سے دو باتیں آپ نے اسی حدیث کے اندر بیان کر دی، گھریلو گدھا بھی اور کچلی والا جو جانور ہے اس کو بھی حرام کر دیا۔ عبداللہ چکڑالوی جو بہت بڑا منکر حدیث گزرا ہندوستان کے زمانے میں، اس کے بارے میں مولانا وحید الزمان نے سنن ابن ماجہ کی ترجمے میں لکھا کہ جن لوگوں نے عبداللہ چکڑالوی کو دیکھا ہے، لاہور کے اندر بابا چٹو نام کا ایک آدمی تھا، اس کے گھر میں ایک تخت کے اوپر وہ بیٹھا رہتا تھا عبداللہ چکڑالوی، تو مولانا وحید الزمان نے لکھا ہے کہ جنہوں نے اس بندے کو دیکھا ہے وہ اس حدیث کو دیکھ لے بالکل اس کے اوپر فٹ آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا پیٹ بھرا ہوا، تخت پر بیٹھا ہوا، کہے گا کہ جو قرآن کے اندر ہے بس وہی لے لو، بس وہی حرام ہے وہی حلال ہے۔
جو قرآن کے اندر حرام ہے وہ حرام ہے، جو قرآن کے اندر حلال ہے وہ حلال ہے۔ حدیث کوئی حجت نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس کے پاس جا کر دیکھ لو، لوگوں نے دیکھا بھی ہے، وہ تخت پر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اسی طرح بات کرتا ہے کہ صرف قرآن حجت ہے، حدیث کوئی حجت نہیں ہے۔ قرآن کے اندر جو حرام ہے وہ حرام سمجھا جائے گا، جو حلال ہے وہ حلال سمجھا جائے گا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیشین گوئی بیان کی ہے، جو بات بتائی ہے، بالکل اسی طریقے سے اس بندے کو دیکھا گیا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر ایک اور بھی پیشین گوئی ہے، وہ یہ کہ جو حدیث کا انکار کریں گے، جو کہیں گے کہ صرف قرآن ہی ہمارے لیے حجت ہے، ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا، یعنی عموماً وہ لوگ مالدار ہوں گے، امیر طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوں گے۔ تو آج بھی دیکھ لیجئے، منکرین حدیث کو آپ کھنگال کر دیکھ لیں، عموماً آپ کو منکر حدیث وہی لوگ ملیں گے جو دنیاوی اعتبار سے مالدار طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات پوری ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی اور اس وحی کے ذریعے آپ نے یہ بات بتائی ہے، وگرنہ یہ کیسے پوری ہو سکتی تھی؟ ساتویں دلیل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ زمانہ جو ہے وہ ایک وقت آئے گا کہ قریب ہو جائے گا، عمل جو ہے کم ہو جائے گا، بخیلی جو ہے وہ پھیل جائے گی، فتنے ظاہر ہو جائیں گے، حرج زیادہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا جی حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا القتل، القتل، قتل زیادہ ہوں گے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں اس حدیث کے اندر بیان کی ہیں وہ ہم اپنے زمانے کے اندر پوری ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں کے اندر بخیلی جو ہے وہ عام ہے۔ آپ ان سے دین کے معاملے کے اندر جو ہے وہ تعاون مانگیں تو رونا شروع کر دیں گے، امیر کبیر لوگ ہونے کے باوجود۔ اور اگر آپ غیر شرعی کام کے بارے میں ان کو کہیں گے تو وہاں پر بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ ڈالیں گے۔ دین کے معاملات کے اندر جو ہے وہ بخیلی آ گئی، عمل کم ہو جائے گا۔ یہ بھی اب دیکھ لیجئے ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے اندر نیکی، تقوی، للہیت اور عمل کیسا تھا، اور آج جو ہمارے زمانے کے اندر لوگ ہیں ان کے اندر عمل کی مقدار کیا ہے، اور جو حالات چل رہے ہیں، جو ہمارے بعد آنے والے لوگ ہوں گے ان کے اندر عمل کی مقدار کیا ہوگی۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ پہلے لوگ جو ہیں سلف صالحین وہ سنت کو تلاش کرتے تھے اس وجہ سے کہ ہم عمل کریں، اور آج لوگ جو ہے نا وہ ہم سے سوال کرتے ہیں جی سنت ہے نا، خیر ہے، اس کو چھوڑ بھی دیں گے تو کون سا مسئلہ ہے۔ یعنی آج سنت تلاش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ اس کو ترک کیا جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمل کم ہو جائے گا۔ عمل دیکھ لیجئے پہلے لوگوں کا اور آج کے لوگوں کا تقابل کر لیجئے۔ زمانہ قریب ہو جائے گا، ایک تو مفہوم اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ دور والا سفر جو ہے نا وہ بھی تھوڑے وقت میں جو ہے وہ طے ہو جائے گا، یا وقت گزرنے کا جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلے گا، مصروفیت اتنی ہو جائے گی کہ لوگوں کو وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا۔ اور یہ دونوں باتیں ہمارے زمانے کے اندر فٹ آ رہی ہیں۔ قتل جو ہے، فتنے ظاہر ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے روز بروز کوئی نہ کوئی نیا فتنہ جو ہے وہ اٹھ رہا ہے مسلمانوں کے لیے۔ حرج یعنی قتل زیادہ ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ 2-3 جنگیں جو ہیں جو ہوئی ہیں دنیا کے اندر، اور جو دور حاضر کے اندر جنگیں ہو رہی ہیں، یعنی چند سالوں کے اندر جو جنگیں ہوئی ہیں ان کے اندر اتنے قتل ہوئے ہیں کہ پوری تاریخ کے اندر، پوری انسانیت کے اندر جتنی جنگیں ہوئی ہیں اتنے قتل ان میں نہیں ہوئے۔ اور ایک بمب جو ہے وہ پھینکا جاتا ہے، ایک میزائل پھینکا جاتا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے نتیجے میں کتنے لوگ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، قتل زیادہ ہو جائیں۔ 8ویں دلیل سلسلہ صحیحہ کے اندر حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کے اوپر ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کے دل جو ہیں وہ اجمیوں کے دل کی طرح ہو جائیں گے، یعنی دنیا کی محبت ان کے اندر غالب آ جائے گی۔ دنیا کی محبت آپ دیکھ لیجئے، ان کا طریقہ بدویوں کے طریقے جیسا ہوگا۔ وہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو رزق دے گا نا وہ اس کو زندگی کے اندر ہی خرچ کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی دنیاوی معاملات کے اندر ہی خرچ کریں گے۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے جعلوہ فی الحیوان، زندگی میں خرچ کریں گے۔ اب دیکھ لیجئے مال و دولت جو ملتا ہے وہ آخرت کے اندر ذخیرہ کرنے کی بجائے لوگوں کی کوشش ہے کہ دنیا کے اندر ہی ہم مزید اس کو اکٹھا کر لیں اور دنیا کے اندر ہی اس سے فائدہ اٹھا لیں جو بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جانوروں کے اندر اس کو خرچ کریں گے۔ تو اب دیکھ لیجئے انسانوں کی بجائے جانوروں کو جو ہے وہ
کئی ملکوں کے اندر زیادہ اہمیت دی جائے۔ یرون الجہاد ضررن، مزید نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جہاد کو ضرر سمجھیں گے، وہ اپنے لیے مضر سمجھیں گے جہاد کو۔ اب دیکھ لیجئے جو مسلم حکمرانوں کی صورتحال ہے دور حاضر کے اندر، اس کو سامنے رکھ لیں، مسلم امت کی جو صورتحال ہے وہ سامنے رکھ لیں، جہاد کو جو ہے وہ مضر سمجھ رہے ہیں کہ جہاد کیا تو ہمیں تو ختم کر دیا جائے گا اور پتھر کے زمانے میں لوگ ہمیں دھکیل دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ والزکوٰۃ مغرمن، اور زکوٰۃ کو چٹی سمجھیں گے، توان سمجھیں گے۔ تو دیکھ لیجئے زکوٰۃ دینے کے معاملے میں کئی لوگ جو ہیں وہ بالکل آوازار ہوتے ہیں، جی یہ زکوٰۃ کیوں لاگو کر دی گئی ہے، جی ٹیکس بھی تو ہم دیتے ہیں نا، ٹیکس بھی دیں زکوٰۃ بھی دیں، یہ کیا مسئلہ ہو گیا جی۔ تو زکوٰۃ کو چٹی سمجھنا، اب یہ ہمارے زمانے میں لوگوں کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، تو یہ کیسے پوری ہو رہی ہیں؟ یہ وحی کے ذریعے آپ کو نامی دلیل سنن نبی داود کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے اوپر دنیا والے لوگ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے جو ہیں وہ کھانے کے اوپر ٹوٹتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن سیلاب کی جاگ کی طرح تم ہوگے، کوئی مضبوطی نہیں ہوگی تمہارے اندر، اور تمہارے اندر جو ہے وہ وہن آ چکا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا جی وہن کیا؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ اب اس حدیث کو ہم اپنے زمانے کے اوپر فٹ کر لیتے ہیں، بالکل فٹ ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ مستقبل کے اندر امت محمدیہ جو ہے اس طرح کے حالات کا شکار ہوگی کہ غیر مسلم جب بھی ان پر حملہ آور ہوں گے تو وہ اکٹھے ہو کر آئیں گے؟ اب دیکھ لیجئے عراق کے اوپر جب حملہ ہوا، افغانستان کے اوپر حملہ ہوا، اب حالیہ دنوں کے اندر فلسطین کے اوپر یہودیوں نے حملہ کیا ہوا ہے، تو ان کے ساتھ امریکہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ اکٹھے ہو کر جو ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے، اور اسی طرح آئیں گے جیسے بھوکے جو ہیں وہ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، تعداد زیادہ ہوگی۔ اب دیکھ لیجئے تعداد ہماری زیادہ ہے لیکن ہمارے اندر مضبوطی نہیں ہے، ایمانی قوت اور طاقت نہیں ہے، وہن کی بیماری آ چکی ہے، دنیا کی محبت، موت کو ناپسند کرنا، یہ بیماری ہمارے اندر آ چکی ہے۔ ہم کہیں ختم نہ ہو جائیں، ہمیں کہیں پتھر کے زمانے میں نہ دھکیل دیا جائے، ہمارا کہیں بائیکاٹ نہ ہو جائے، یہ باتیں سوچ سوچ کر ہم جہاد سے دور ہو گئے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باتیں بیان کی، بالکل پوری ہو رہی ہیں۔ معلوم ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی آپ کے اوپر وحی آتی تھی، اور اس وحی کے ذریعے آپ نے یہ باتیں بیان کی ہیں۔ 10ویں دلیل سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یأتی علی الناس زمان ما یبالی الرجل من این اصاب المال من حلال او حرام، لوگوں کے اوپر ایسا وقت بھی آئے گا کہ بندہ پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ اس نے مال حلال ذریعے سے کمایا ہے یا حرام ذریعے، بس مال آنا چاہیے اس کے پاس، وہ یہ کوشش کرے گا کسی طریقے میرے پاس مال آ جائے، حرام طریقے سے آ جائے حلال، یہ پرواہ نہیں کرے گا وہ۔ اب دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے زمانے کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں جو حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر بس مال سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، مال ہونا چاہیے ہمارے پاس، مال و دولت اکٹھا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ظلم کر، اس کے ساتھ زیادتی کر، اس کے ساتھ دھوکہ کر، اس کے ساتھ فراڈ کر، کوئی پرواہ نہیں کر رہے۔ تو یہ ہمارے زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں، آ چکے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرامین، یہ احادیث جو پیشین گوئیاں ہیں، یہ تو صرف 10 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئیاں بے شمار ہیں، بہت زیادہ، اس موضوع پر لکھی کتابوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ساری کی ساری اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، وحی کے ذریعے آپ بات کرتے ہیں، آپ نے وحی کے ذریعے یہ باتیں بیان کی ہیں، اس لیے تو اپنے وقت کے اوپر یہ باتیں بالکل اسی طرح پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی آتی تھی، اور وہ وحی حدیث مبارکہ ہے، جیسے قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، محفوظ ہے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہونے والی جو دوسری وحی ہے وہ حدیث مبارکہ کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اور جس طرح ہم نے قرآن کی پیروی کرنی ہے، اسی طرح ہم نے اس حدیث مبارکہ کی بھی پیروی کرنی ہے جو کہ قرآن کے علاوہ وحی کی صورت میں ہمارے لیے موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔